نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن خلق السماوات والأرض آیا کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً اور نازل کیا تمہارے لیے آسمان سے پانی فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ پس ہم ہی نے اگائے اس کے ذریعے رونق والے باغات مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا تمہارے لیے تو یہ بھی نہیں کہ تم اگا سکو اس کے ایک درخت کو اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ بل ہم قوم یعدلون بلکہ وہ ایسی قوم ہے جو برابری کرتے ہیں امن جعل الارض قرارا بھلا کس نے بنایا زمین کو قرار والا وجعل خلالها انہارا اور بنایا اس کے بیچ میں نہروں کو وجعل لها رواسي اور بنایا اس کے لیے پہاڑ وجعل بین البحرین حاجزا اور بنا دیا دو دریاؤں کے درمیان میں پردہ اِلٰہ مع اللہ کیا ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ بل اکثرہم لا یعلمون بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے امن یجیب المضطر اذا دعاہ بھلا کون ہے جو قبول کرتا ہے مجبور کی دعاؤں کو جب وہ اس کو پکارے وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور دور کرتا ہے تکلیف کو وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور بنایا تمہیں جانشین زمین کا اِلٰہ مع اللہ کیا ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ قلیلا ما تذکرون بہت تھوڑے جو تم دھیان کرتے ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ النمل کا 5واں رکوع آیت نمبر 60، 61 اور 62 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔
اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اس سے قبل گزشتہ سبق کے آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔ اللہ خیر اما یشرکون، اب تم ہی بتاؤ کیا اللہ بہتر ہے یا جو وہ شریک بناتے ہیں وہ بہتر ہے؟ اللہ یقیناً ہر عقل و شعور رکھنے والے کا یہی جواب ہوگا کہ اللہ ہی بہتر ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس کے بعد آج کے سبق میں اور انشاءاللہ کل والے سبق میں بھی اللہ نے مسئلہ الہ بیان کیا۔ مسئلہ الہ، لا الہ الا اللہ، جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے، جو سارے انبیاء کی متفقہ دعوت ہے اور جو اس کائنات کی بقا کا راز ہے۔ اللہ فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو کائنات کب سے تباہ و برباد ہو جاتی۔ اللہ اس پر اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل ارشاد فرمائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکی۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی مسئلہ الہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وہاں پر بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی دو صفتوں کا ذکر ہے، علم اور قدرت۔ جزاک اللہ۔ ایک صفت علم اور دوسری صفت قدرت۔ اللہ تعالیٰ کی علم جیسا علم بھی کسی کا نہیں، بے شک اس کی قدرت جیسی قدرت بھی کسی کی نہیں، بے شک اس لیے اس کے علاوہ کوئی الہ اور معبود بھی۔ کوئی نہیں۔ اور یہ بنیادی دو عقیدے ہیں عادت اور عبادت میں فرق کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ اب ایک شخص بیٹھا ہوا ہے دو زانو ہو کر، وہ عبادت نہیں ہوگا، وہ عادتاً بیٹھا ہے۔ اور جب دو یہ عقیدے آ جائیں کہ میں جس کے لیے بیٹھا ہوں مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے نفع دے گا نقصان دے گا، تو پھر وہ بن جائے گی عبادت۔ یہی نظریہ نماز کے وقت ہم رکھتے ہیں کہ یا اللہ تو میری حالت کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس پر نفع نقصان دینے پر قادر بھی ہے۔ بے شک اس عقیدے کے ساتھ صرف اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بن جاتی ہے عبادت۔ اور ویسے ہر روز کھڑے رہتے ہیں تو بے شک کوئی آدمی کھڑا رہے اس عقیدے کے بغیر وہ عبادت نہیں ہوگی۔ ایسے ہی آپ دیکھ لیجئے کہ سفید چادر تو بندہ کرتا ہی رہتا ہے، وہ احرام نہیں کہلاتا، لیکن احرام تب کہے گا جب اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے مالک کی رضا کے لیے جا رہا ہوں جو میرے نفع نقصان کا مالک ہے، اس نیت کے ساتھ جب مالک کا حکم مان کر جائے گا حدود حرم میں اور حج کے لیے عمرے کے لیے تو وہ عبادت بن جائے گی۔ بہرحال یہ دو عقیدے اور نظریے بنیاد ہیں۔ معبود اسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ بے شک معبود بھی عربی کا لفظ ہے اور عبادت بھی عربی کا لفظ ہے۔ عبادت کیا ہے؟ فرمایا العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور، عبادت کہتے ہیں اس عقیدے اور شعور کو کہ بأن للمعبود سلطة غیبیہ، جو میرا معبود ہے جس کے لیے میں عبادت کر رہا ہوں اس کو ایک ایسا غیبی غلبہ حاصل ہے یقدر بها علی النفع والضرر، کہ اس غیبی غلبے کے ذریعے مجھے نفع بھی دے سکتا ہے اور نقصان بھی دے سکتا ہے۔ فکل دعاء وثناء وتعظیم، پھر ہر دعا، ہر ثنا، ہر تعظیم جو اس عقیدے کے ساتھ ظاہر ہو، یعنی یہ عقیدہ رکھنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں، آپ رکوع کر لیں، آپ سجدہ کر لیں، آپ ہاتھ پھیلا لیں، آپ دعا کر لیں، کوئی بھی عمل آپ اس عقیدے کے بعد جو کریں گے وہ عبادت بنتا جائے گا۔ وہ کیا بن جائے گا جی؟ عبادت بن جائے گی۔ اب یہ عقیدہ اللہ کے لیے رکھیں گے تو اللہ کی عبادت، اور اگر کسی اور کے لیے رکھیں گے تو اس کی عبادت۔ لہٰذا اللہ یہ سوال کرتے ہیں میرے علاوہ جب الہ کوئی نہیں ہے تو میرے علاوہ یہ عقیدہ کسی اور کے لیے رکھنے کی اجازت بھی۔ کوئی نہیں۔ اب اس پر دلائل عقلیہ،
امن خلق السماوات والارض، یہ تو بتاؤ نا آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، اللہ والارض اور زمین کو کس نے پیدا کیا۔ اللہ جب پوری کائنات کا خالق اللہ تو پوری کائنات کا معبود بھی کون ہے پھر؟ اللہ اور اللہ تعالیٰ 22ویں پارے وہاں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ صرف خالق کی نہیں آسمان و زمین کا، بے شک اللہ ہی نے روک کر رکھا ہوا ہے، تھام کے رکھا ہوا ہے آسمانوں اور زمین کو۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت چھوڑ دے کب سے یہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ اللہ اس لیے فرمایا امن خلق السماوات والارض، یہ تو بتاؤ نا آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے۔ اللہ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا اللہ ہی نے تمہارے لیے آسمان سے پانی، یہ بوند بوند کر کے پانی کو برسانے والا کون ہے۔ اللہ سمندروں کے پانی سے بخارات کو اوپر اٹھانا اور پھر فلٹر کر کے قطرہ قطرہ کر کے برسانا، یہ صرف میرے رب ہی کی قدرت ہے، وہی کر سکتا ہے جب وہ چاہتا ہے، بوند بوند کر کے برساتا ہے۔ اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ کیوں نہیں گرا سکتا؟ کیونکہ اختیار یا اللہ صرف تیرے ہی پاس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ، ہم ہی نے اگائے اس پانی کے ذریعے رونق والے باغ۔ دیکھو نا کتنے با رونق باغات ہیں، آموں کے باغ، کھجوروں کے باغ اور مالٹوں کے باغ، ایسے باغ ہیں دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ لہلہاتی فصلیں اور بارونق باغ اگانے والا کون ہے؟ اللہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اب آیا نفی، لا الہ الا اللہ، لا میں نفی، الا اللہ میں ثبوت۔ اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ تو میں نے کیا، اللہ ہی نے کیا۔ اب اللہ کے علاوہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ارے اللہ کے علاوہ تو کسی کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں کہ ایک درخت پیدا کر سکے۔ کوئی نہیں کوئی کر سکتا ہے پیدا جی؟ کوئی نہیں ایک درخت بھی کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی نے پیدا نہیں کیا، کوئی ایک بوٹا بھی اللہ کے علاوہ کسی نے پیدا نہیں کیا۔ یہ جنگلات بھرے ہوئے ہیں، یہ اتنے درخت ہیں، اتنے باغ ہیں، سب کا خالق جب اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، تو پھر بتاؤ نا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ہے کوئی الہ اللہ کے علاوہ؟ کوئی نہیں سارے بولیں جی۔ کوئی نہیں اللہ کہتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، جب ساری کائنات کا میں خالق ہوں اور میرے علاوہ ایک درخت بھی کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، پتھر کا ایک ٹکڑا بھی کسی نے نہیں بنایا ہے، ریگستانوں میں ریت کا ایک ذرہ بھی کسی نے نہیں بنایا ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی کسی نے نہیں بنایا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، پھر اللہ کے علاوہ الہ کون ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی؟ کوئی نہیں اللہ کہتے ہیں بالکل واضح بات ہے کہ کوئی نہیں، لیکن بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسی قوم ہے جو برابری کرتی ہے، اللہ کا بھی سجدہ کر لیتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کا بھی سجدہ کر لیتے ہیں، اللہ کے آگے ہاتھ بھی پھیلا لیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے آگے بھی ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، اللہ کی بھی پکار کر لیتے ہیں، اللہ کے بندوں کی بھی پکار کر لیتے ہیں۔ بل ہم قوم یعدلون، برابری کرتے ہیں عبادت میں، حالانکہ اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ بے شک وہ ساری کائنات کا خالق ہے اور اللہ کے علاوہ کسی نے ایک دن کا بھی پیدا۔ نہیں کیا اچھا دوسرا سوال، امن جعل الارض قرارا، یہ تو بتاؤ نا زمین کو قرار والا کس نے بنایا ہے؟ اللہ اگر زلزلہ آ جائے نہ تو ٹھہر سکے نہ تیرے مکان ٹھہر سکے، کبھی کبھی تھوڑا اللہ ہلاتا ہے سمجھانے کے لیے، ورنہ زمین کو قرار والا
بڑے مزے کے ساتھ گہری نیند سو جاتا ہے بے فکر ہو کر، حالانکہ تجھے ڈر ہونا چاہیے ابھی یہ چھت نہ گر جائے، ابھی پہاڑ نہ گر جائے، لیکن تجھے پتہ ہے میرا مالک اس کو قرار والا بنا کر رہ گیا ہے، اللہ نے اس کو قرار والا بنا دیا ہے۔ امن جعل الارض قرارا، زمین کو قرار والا کس نے بنایا ہے؟ اللہ۔ وجعل خلالها انہارا، اس کے بیچ میں نہریں کس نے جاری کی ہیں؟ اللہ۔ وجعل لها رواسیا، اس کے اوپر پہاڑ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ۔ وجعل بین البحرین حاجزا، دو دریا چل رہے ہیں، ادھر میٹھا پانی ہے، ادھر کڑوا اور کھاری پانی ہے، بیچ میں پردہ لگا ہوا ہے جو تجھے نظر کوئی نہیں آتا، کسی کو نظر کوئی نہیں آتا۔ میٹھا پانی کھاری میں نہیں ملتا اور کھاری پانی میٹھے میں نہیں ملتا، یہ دو دریاؤں کے بیچ میں قدرت کا پردہ لگانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ وجعل بین البحرین حاجزا، جب یہ اللہ ہی لگانے والا ہے پھر اگلا جواب بھی دینا اے انسان، الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی اللہ کے علاوہ اور الہ؟ ہے کوئی سجدوں کے لائق؟ ہے کوئی پکار کے لائق؟ ہے کوئی نظر و نیاز کے لائق؟ ہے کوئی عبادت کے لائق؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، لیکن بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اکثر یہ نہیں اللہ کچھ فرمایا، اکثر لوگ اتنی بات کو بھی سمجھتے نہیں ہیں، وہ اللہ کے علاوہ الہ بنائے بیٹھے ہیں، کسی کی پکار کر رہے ہیں، کسی کے آگے جھک رہے ہیں۔ اچھا اور سوال، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا وہ کون سی ذات ہے جو مجبور کی دعاؤں کو جواب دیتا ہے، قبول کرتا ہے؟ کون سی ذات ہے بولے جی؟ سبحان اللہ۔ یہاں پہ آپ اگر غور فرمائیں تو اللہ تعالیٰ نے یجیب جواب دینا فرمایا، اللہ جواب دیتا ہے، اور نمبر دو المضطر فرمایا، مجبور، یہ نہیں فرمایا المؤمن المسلم اور فلاں، نہیں، جو بھی مجبور ہو کر رب کو پکارے، بے بس ہو کر رب کو پکارے، اللہ اس کی فریاد کو قبول کر لیتا ہے۔ اتنا بڑا مہربان ہے، ساری زندگی بغاوت میں گزارنے والے کی دعاؤں کو بھی وہ قبول کرتا ہے۔ اپنوں کے کام تو سارے لوگ کرتے رہتے ہیں، مثلاً آپ دیکھ لیجئے جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے ان کے کام ہوتے ہیں، جس کی نہیں ہوتی وہ کہتا ہے یار ہمارا تو ابھی کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اب ہم کیا کریں، ہماری تو کون سنتا ہے۔ اپنے تعلق والوں کے کام سب کرتے رہتے ہیں، رب اس کو کہتے ہیں جو اس کی عبادت نہیں کرتے، جو اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ یہ ہے میرا رب، یہ ہے الہ۔ امن یجیب المضطر، مجبور کی دعاؤں کو قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں یونس علیہ السلام، ہے مجبور یا نہیں ہے؟ المضطر، کیسے مضطر ہو یہ کہ جناب باہر نکلنے کا راستہ ہی کوئی نظر نہیں آ رہا، مچھلی کا پیٹ ہے، اس کے اندر یونس علیہ السلام ہے، اور مچھلی ان کو لے کر سمندر کی تہوں کے اندر پہنچ چکی ہے۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مچھلی کے پیٹ میں کہتے ہیں اے اللہ لا الہ، لا الہ یہی ہے الہ مع اللہ، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں مجبور ہو گیا ہوں، اب تو اس دکھ سے نجات دینے والا ہے۔ اللہ فرماتے فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے بندے کی دعا کو قبول بھی کیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اس غم سے نجات بھی دی۔ اور وہاں اللہ فرماتے سورۃ الانبیاء میں، توجہ ہے نا سب کی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم اپنے ایمان والے بندوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ میری ذات پر ایمان رکھے اور مجھے پکارے
اس طرح ہم نجات دیتے ہیں جیسے ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات دی۔ امن یجیب المضطر، بتاؤ مجبور کی دعاؤں کو قبول کر کے جواب دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب دنیا میں ہم نے دیکھا کہ دفتروں کے ٹائم ہوتے ہیں، مثلا میری کوئی مسئلہ ہے، میں نے کسی دفتر میں جانا ہے، ہسپتال جانا ہے، اس کا ٹائم ہوگا، کسی واپڈا کے دفتر میں جانا ہے اس کا ٹائم ہوگا، سوئی گیس کے دفتر میں جانا ہے اس کا ٹائم ہوگا، جہاں میں نے جانا ہے اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ اے اللہ تو ہر وقت قبول کرتا ہے، کوئی ٹائم بھی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اذا دعاہو، جب تو پکارے، جب تیرے پاس ٹائم ہو۔ سبحان اللہ، میرا دفتر تو ہر وقت ہی کھلا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی اس کا ٹائم نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ دنیا والے دفتر والے اس لیے چھٹی کر لیتے ہیں کہ ان کو نیند آ جاتی ہے، اور اللہ کی ذات ہوا ہے لا تأخذو سنۃ ولا نوم، جس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ دنیا والے تھک جاتے ہیں، بس جی اب اور میں کیا کام کروں یار، 6 گھنٹے سے کام کر رہا ہوں، تھک گیا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ولا یعودہ حفظہما، مجھے تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، جب میں تھکتا نہیں، جب میں سوتا نہیں، جب میں اونگتا نہیں، تو لہٰذا میرے دفتر کی چھٹی بھی کوئی نہیں ہے۔ تو جب چاہے اذا دعاہو، جب بھی تو پکارے، میں اللہ تیری پکاروں کو ہر وقت سنتا ہوں، ہر وقت قبول کرتا ہوں۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، فرمایا کون ہے جو مجبور کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تکلیفوں کو دور کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھ میں ہے کنجی مقسوم کی، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرا بزم عطا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ فرمایا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، مجبور کی دعاؤں کو قبول کر کے تکلیفوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا جانشین بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ آج بڑے مزے سے کہتے ہو یہ میرا پلاٹ ہے جی، یہ میرا مکان ہے جی، اللہ فرماتے ہیں غور تو کرو نا، یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تمہیں زمین کا جانشین بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تمہیں کس نے زمین کا جانشین بنایا؟ اللہ ہی نے، تو پھر بتاؤ نا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ہے کوئی الہ اللہ کے علاوہ؟ فرمایا قلیلا ما تذکرون، تھوڑے لوگ ہیں جو اس پر دھیان کرتے ہیں، اس ذات پر، ان صفات پر اور ان آیات پر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عجائبات پر۔ قلیلا ما تذکرون، تھوڑے لوگ ہیں جو غور کرتے ہیں۔ لوگوں غور کرو تو کائنات کی ایک ایک چیز میں اللہ کی وحدانیت کا پتہ ملے گا۔ آج ہم نے پڑھا آسمانوں کا خالق، زمین کا خالق، بارشیں برسانے والا، بارونق باغ اگانے والا، یہ صرف کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کسی نے ایک درخت بھی پیدا نہیں کیا۔ تو الہ مع اللہ، پھر اللہ کے علاوہ الہ بھی کوئی نہیں ہے، معبود کوئی نہیں ہے، پکاروں کے لائق کوئی نہیں ہے، بلکہ لوگ تو برابری کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا زمین کو قرار والا کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ نہریں کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ پہاڑ کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ 2 دریاؤں کے بیچ پردہ کس نے لگایا؟ اللہ نے۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی الہ اللہ کے علاوہ؟ جب نہیں تو پھر عبادت صرف اللہ کی کرو، بلکہ اکثر لوگ نہیں علم رکھتے۔ اور تیسری آیت میں پڑھا مجبور اور پریشان کی پکاروں کا جواب دینے والا اللہ، تکلیفوں کو دور کرنے والا اللہ، تمہیں زمین کا جانشین بنانے والا اللہ، تو پھر معبود بھی صرف کون ہے؟ اللہ۔ تھوڑے لوگ دھیان کرتے ہیں، اللہ میں دھیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر